کراچی میں گورنر اسٹیٹ بینک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جیسے فنکشن ہوتے ہیں ماڈرن سینٹرل بینک کے، انہی لائنز کے اوپر ان کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے، جس میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت ساری جو ہے وہ ہم نے امپرومنٹس کیے ہیں۔ اسی طرح بینکنگ لا کو دیکھیں تو شروع کے سال جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مختلف لاز کے تحت ہم آپریٹ کر رہے تھے، بٹ کوئی چیز جو کہ بہت سارے دوسرے سینٹرل بینکس کے پاس ہے، خاص کر ایون جو ہمارے ایمرجنگ مارکیٹ اکانومیز کے سینٹرل بینکس ہیں، تو اس میں ان کی جو فنکشنز ہیں بینکس کے، جو سپروائزری پاورز ہیں، جو دوسرے انفورسمنٹ ایکشنز ہیں، وہ سب اسٹیٹ بینک کے پاس بھی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے تحت موجود ہیں۔ پھر اسٹیٹ بینک کے اپنے فنکشنز کو دیکھیں تو اس میں بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت سارے ریفائنمنٹس ہوئے ہیں، اور اس وقت جو اسٹیٹ بینک کا لا ہے اس میں ہمارے جو کی گولز ڈیفائن کیے گئے ہیں، جس میں پرائس اسٹیبلٹی ہے، فائنینشل اسٹیبلٹی ہے، سسٹینیبل اکنامک گروتھ ہے، اور اس کے اوپر فوکس ہے، جو کہ اور بھی بہت سارے سینٹرل بینکس جو ہیں انہی ایریاز کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ جو اسٹیٹ بینک کے کور فنکشنز ہیں اس میں اس وقت جو ہمارے پاس جو مانیٹری پالیسی ہے جو کہ ہمارا کی فنکشن ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے امپرومنٹس آئے، اور اس وقت جو اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کا جو فریم ورک ہے وہ اگین ایک ماڈرن فریم ورک ہے، جس میں کہ ہم نے اس کو کافی انڈیپینڈنٹ بنایا ہے، اور اس میں نہ صرف اسٹیٹ بینک کی مینجمنٹ ڈیسیجن لیتی ہے، بلکہ اس میں ہمارے ایکسٹرنل ایکسپرٹس جو ہیں وہ بہت سارے اکانومسٹ، ہم نے 3 اکانومسٹ ہیں ویل ریپیوٹیڈ اکانومسٹ جو اس کمیٹی کا پارٹ ہے، مانیٹری پالیسی کمیٹی کا۔ اسی طرح ہمارے بورڈ کے ممبرز جو ہیں، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جو ہیں، جو کہ ایکسٹرنل ممبرز ہیں، وہ اس کا پارٹ ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے افسران ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تعداد جو ہے وہ ایکسٹرنل ممبرز کی ہے، تو جو کہ سارے اکنامک ڈیولپمنٹس کو انڈیپینڈنٹلی ریویو کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مانیٹری پالیسی ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ بینکنگ سپرویژن کو دیکھیں اور بینکنگ پالیسی کو دیکھیں تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے بہت ساری اس میں بھی امپرومنٹس کیے ہیں۔ اس وقت ہمارا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے بینکس کے لیے وہ ایک ماڈرن فریم ورک ہے، اس میں ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز جو ہیں، جس میں بازل کمیٹی کے اسٹینڈرڈز ہیں، اس میں فائنینشل اسٹیبلٹی بورڈ کے اسٹینڈرڈز ہیں، اس میں اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ کے اسٹینڈرڈز ہیں، اس میں اور دوسرے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈیز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ سب ہم نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے ریگولیٹری فریم ورک کو اپڈیٹ رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بینکس کا اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ فریم ورک جو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اور انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز جو ہیں ان کے مطابق ہم نے اس کو ڈیولپ کیا، اور بینکس ہمارے جو ہیں اپنے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور دوسری انفارمیشن کمپائل کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کے مطابق کمپائل کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بینکس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور ان کی جو رپورٹنگ ہے اس کی کریڈیبلٹی وہ بہت امپروو ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بینکس کے انویسٹرز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں، دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو ایک بہت ہی اتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ ملتی ہے۔ پھر ہم اسٹیٹ بینک کا جو سپروائزری فریم ورک ہے تو اس کو دیکھیں تو شروع میں ہمارا جو ہے وہ زیادہ فوکس جو ہے وہ ڈیٹا کمپائلیشن اور انفارمیشن ریویو کے اوپر ہوتا تھا۔ پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے ایک بہت ہی اچھا جو دنیا میں جو اسٹینڈرڈ اڈاپٹ کیا گیا تھا اس کو ہم نے بھی اڈاپٹ کیا، جو کہ کیملز کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں کہ بینکس کی سپرویژن جو ہے وہ ایک پراپر میکانزم کے تحت کی جاتی ہے، تو ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ اب ہم نے ریسنٹلی جو ہے اس کو ایک سٹیپ فردر جاتے ہوئے رسک بیسڈ سپرویژن پہ لے کے گئے ہیں۔ تو اگین یہ دنیا کے بہت سارے سینٹرل بینکس نے رسک بیسڈ سپرویژن فریم ورک اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو وہ بھی اگین ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک قدم ہے جو ہم نے ریسنٹلی اٹھایا ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں ہماری جو سپرویژن ہے بینکس کی وہ اور مضبوط ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو مانیٹرنگ کا میکانزم ہے اس میں کافی بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آٹومیشن کے اوپر بہت فوکس کیا ہوا ہے، اور میں جب بتاتا ہوں کہ جب ارلی 90s کے اندر اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی جو 14,000 سے زیادہ سٹاف تھا، اس وقت ہمارے پاس کوئی 3,000 سٹاف ہے۔ تو اس آٹومیشن کے نتیجے میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ ہم نے بہت سارے جو فنکشنز تھے ان کو آٹومیٹ کیا ہے، اس میں ایفیشنسی امپرومنٹ آئی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو کام ہم پہلے کئی دنوں ہفتوں میں کرتے تھے اب وہ آن اے کلک آف بٹن ہوتا ہے۔ تو
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیومن ریسورس سائڈ کے اوپر ہم نے ایک تو ان کی اسکل اپڈیٹ اور ان کی ٹریننگ اور اس کی ریکروٹمنٹ اور ان کے جو دوسرے کام کرنے کے طریقے ہیں اس کو کافی امپروو کیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ ساری بہتری جو ہے وہ آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی کے اوپر ہمارا بہت فوکس ہے، اور کئی ہم نے بڑے بڑے جو ہے وہ پروجیکٹس ٹیکنالوجی ریلیٹڈ جو ہے وہ لانچ کیے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، جس میں ہمارا ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے، جس میں کہ رپورٹنگ جو بینکس کرتے ہیں اسٹیٹ بینک کو، پہلے کوئی 250-300 مینول ریٹرنز آتی تھی، اور بینک کبھی ہفتے وار، کبھی منتھلی، کبھی کوارٹرلی وہ آ کے انفارمیشن ہمارے پاس جمع کرواتے تھے ہارڈ کاپیز میں۔ اب وہ سب رپورٹنگ جو ہے وہ تھرو دی ڈیٹا ویئر ہاؤس سسٹم جو ہے آن لائن رپورٹنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے ECIB تھا جو ہمارا کریڈٹ بیورو کا نظام ہے، تو پہلے بینکس جو ہے ہمیں لیٹر لکھتے تھے اور پھر ہم ہارڈ کاپیز میں ان کو انفارمیشن دیتے تھے۔ اب بینک کی کوئی بھی برانچ، اس وقت بینکس کی 16,000 سے زیادہ برانچز ہیں، تو کوئی بھی برانچ جو ہے وہ اپنی کسٹمر کے بارے میں اپنی برانچ سے ہی اس کو انفارمیشن ایکسیس کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس بارور کی کریڈٹ ہسٹری کیا ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ آن ری پیمنٹ آف ابلیگیشن ٹو بینکنگ سسٹم کیا ہے، اور اس میں کسی جگہ پہ اس نے ڈیفالٹ تو نہیں کیا ہوا، اس کسٹمر کے اوپر کوئی ان کا کنسرن تو نہیں ہے۔ تو یہ سب انفارمیشن ان کو ایک آٹومیٹڈ اسٹریم لائنڈ وے میں آن لائن جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے فارن ایکسچینج سے ریلیٹڈ ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں جو فارن ایکسچینج ریلیٹڈ اپلیکیشنز جو بینکس پہلے ہمیں ہارڈ کاپیز میں پورے بنڈل بھیجتے تھے انفارمیشن کے، اس وقت جو ہے وہ سب آن لائن رپورٹنگ ہوتی ہے، اور بینکس کے کسٹمر جو ہے اپنی فارن ایکسچینج ریلیٹڈ اپلیکیشنز جو ہے وہ بینکس کو آن لائن سبمٹ کرتے ہیں، اور پھر بینکس جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس انفارمیشن کی آن لائن سبمیشن کرتے ہیں، اور پھر اسٹیٹ بینک کے اندر اس کی پروسیسنگ آن لائن ہے۔ اگر آپ کبھی 5 سال پہلے اس کے کسی سینئر افسر کے پاس آئیں تو پتہ چلتا تھا کہ وہ ٹیبل کے اوپر فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور پیچھے افسر جو ہے وہ فائلوں کے نظر بھی نہیں آتے تھے۔ تو ابھی جو ہے وہ آپ کو ہر افسر کا ٹیبل صاف ملے گا، اس لیے کہ جتنی انٹرنل پروسیسنگ ہم اپنی فائلز کی کرتے ہیں وہ سب اب آٹومیٹڈ ہے، اور ایک دفتر سے دوسرے دفتر میں ہمارے جو فائل موو ہوتی ہے وہ ہمارے اس کو ہم KM سسٹم کہتے ہیں، نالج مینجمنٹ سسٹم، تو اسی سسٹم کے تحت جو ہے وہ موو ہوتی ہے، اور اسی سسٹم میں اس کی اپروول ہوتی ہے، تو کوئی آپ کے پاس فائل جو ہارڈ کاپیز جو ہے اس وقت موو نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایز اے پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن وی آر ویری پراؤڈ کہ ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ مائل اسٹون اچیو کیا ہے، جو کہ اور بہت ساری انسٹیٹیوشن شاید ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے جو بینکنگ سیکٹر ریلیٹڈ اور جو امپرومنٹس ہیں، جس میں ہم نے اور فورن انویسٹمنٹ ریلیٹڈ جو ہم نے مختلف جو وہ اصلاحات کی ہیں، جس میں ہمارے فارن ایکسچینج ریگولیشنز ہیں، ان کو کافی ہم نے پہلے سے اس میں بہتری لائی ہے، اور اگین اس میں ہم نے بینک سے اور ہمارے جو دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد یہ امپرومنٹس کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اکاؤنٹ بینکوں کے پاس جو اکاؤنٹ کسٹمر کھولتے ہیں اس کی ڈیجیٹل آن بورڈنگ کا فریم ورک کیا، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی بھی کسٹمر بینک کا جو ہے وہ گھر بیٹھے اکاؤنٹ اوپن کر سکتا ہے، اس کو ایون برانچ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اور اسی طرح جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں اس کے لیے ہماری فلیگ اسکیم جو ہے وہ RDA روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہم نے جو شروع کی، اس میں بھی بہت زیادہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی آئی، اور 6 بلین سے زیادہ $6.3 بلین ہم نے ریسیو کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری ہم نے سہولتیں ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو پرووائڈ کی ہیں، تاکہ وہ اپنا بینکنگ سروسز وہاں پہ بیٹھے اویل کر سکیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کافی ساری چیزیں ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کی ہے۔ اب اور اسی طرح ہمارے جو مختلف ہماری اسکیمز ہیں، کریڈٹ ریلیٹڈ اسکیمز ہیں، جس میں کہ ایگری فائنانسنگ ہے، اس میں ہاؤسنگ فائنانس ہے، SME فائنانس ہے، ایکسپورٹ ری فائنانس ہے، پھر اس کے علاوہ ہماری لانگ ٹرم مختلف اسکیمز ہیں، وہ ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کی ہے، تاکہ ہم انڈسٹری کو سپورٹ کر سکتے ہیں، بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کریں، اور ہمارے جو کسان اور SMEs بارورز ہیں ان کو سپورٹ کریں۔ اور ہم اس سلسلے میں بینکس کے بھی بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اس اسکیمس کی امپلیمنٹیشن میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور ان سب اسکیمس کو سکسیزفلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا ہے۔ اب یہ بہت ساری چیزیں ہم نے ان پچھلے کئی سالوں میں کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہاں سے آگے کس طرف جانا چاہتے ہیں۔
تو اس کے اوپر بہت ہم نے انٹرنل ڈسکشن کیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ویژن کیا ہونا چاہیے، اسٹیٹ بینک کا مشن کیا ہونا چاہیے، اس میں ہمیں کیا امپرومنٹس لے کے آنی چاہیے اور آگے 5 سالوں کے اندر ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلا 1 سال تو ہمارا بہت چیلنجنگ ٹائم تھا، آئی ول سے بہت سارے ہمارے فورن ایکسچینج ریلیٹڈ جو مسئلے مسائل چل رہے تھے اور اس کے اوپر ہمارا بہت فوکس تھا، تو بہت سارا ٹائم ہمارا ڈے ٹو ڈے فائٹنگ میں اسپینڈ ہوتا رہا ہے، بٹ الحمدللہ اب وہ فیز جو ہے وہ اٹس اوور ناؤ اینڈ اسٹل بہت سارے چیلنجز ہیں، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے آگے ہمارے لیے بہت امپرومنٹ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہمیں یہ ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجک پلاننگ کے اوپر فوکس کریں اور ہم اس چیز کے اوپر ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے اگلے 4-5 سال کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں کرنی ہیں اور کن ایریاز کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے ایک اپنا اسٹریٹجک پلان بنایا جس کو ہم نے ویژن 2028 کا نام دیا، اور یہ پلان اب اسی وقت ہمارے پاس انڈر ڈسکشن سٹیج ہے اور ہم نے انٹرنل ڈسکشن اس کے اوپر کمپلیٹ کر لیا، اور اب ہم اس کو اپنے جو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں بینکس ہیں اور کچھ ادارے ہیں، کچھ ہمارے جو پاسٹ کے گورنرز ہیں اور ہمارے دوسرے کی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے بورڈ ممبرانز ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے اس کو شیئر کیا ہے تاکہ ان کی انپٹ بھی لی جا سکے اور ان کی کنسلٹیشن سے ہم ایک ایسا اسٹریٹجک پلان لے کے آئیں جو کہ اگلے 5 سال میں اسٹیٹ بینک کو اس لیول سے ایک نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جا سکیں، اور اس میں ہم نے اپنی ویژن کو کافی امپروو کیا ہے جس کا فوکس جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی کریڈیبلٹی، انڈیپینڈنس اور انکلوسونیس کو امپروو کرنا ہوگا، یہ اس کے کی پلرز ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہم نے مشن جو ہے اس کو ری ڈیفائن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جس کو ہم نے اسٹریٹجک گولز کا نام دیا ہے۔ تو ان ایریاز کے اوپر ہم فوکس کریں گے جس کے اندر جو کی ایریاز ہیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کے بھی کوئی اس پہ آبزرویشنز ہو تو آپ ضرور ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا۔ تو پہلا ہمارا جو فوکس ہوگا وہ مینٹیننگ انفلیشن ود ان دی میڈیم ٹرم ٹارگیٹ۔ تو اس وقت جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کو ایک ریزنیبل میڈیم ٹرم رینج کے اندر لے کے آنا، یہ ہمارا چونکہ ہمارا کی گول ہی پرائس اسٹیبلٹی ہے جو کہ ہماری لیگل جو رسپانسبلٹی ہے جو کہ اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے، تو اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے، اور اس کے لیے پہلا گول جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے مینٹیننگ انفلیشن ود ان دی میڈیم ٹرم ٹارگیٹ، اور یہ ٹارگیٹ جو اس وقت جو رکھا ہوا ہے وہ 5 to 7% ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو جب ہم بتاتے ہیں کہ 5 to 7% پہ انفلیشن آئے گا تو وہ اس وقت ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے، لیکن ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 2 سال کے اندر ہم اس رینج کے اندر جو ہے وہ اس کو لے کے آئیں گے۔ تو اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہماری جتنی ایفرٹس ہیں، جتنی ہماری پالیسیز ہیں وہ اس کے اوپر فوکسڈ ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے اس ٹارگیٹ کو اوور دی نیکسٹ 2 ایئرز جو ہے وہ اچیو کرنا ہے، اور فرام ناؤ آن انشاءاللہ یو ول سی کہ یہ اس کی طرف ہماری جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ ہم اسی طرف موو کریں گے۔ دوسرا جو کی اسٹریٹجک گول ہے ہمارا وہ انہینسنگ ایفیشنسی اینڈ اسٹیبلٹی، ایفیشنسی، افیکٹونیس اینڈ اسٹیبلٹی آف دی فائنینشیل سیکٹر۔ تو اس کے اندر جو ہے اپنی ریگولیٹری فریم ورک کو بہتر کرنا، اپنی سپرویژن جو ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں اور جو ہمارے انٹرنل پروسیسز ہیں ان کو امپروو کرنا، اور اس کے علاوہ بینکس کے ساتھ کوآرڈینیشن کو اسٹرینتھن کرنا، ان کی مانیٹرنگ کو اسٹرینتھن کرنا، تو یہ ہمارا اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں، تو ان کے اوپر ہم فوکس کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا کی گول جو ہے وہ پروموٹنگ انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز۔ جیسا کہ اب اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو پاپولیشن میں بہت سارے لوگوں کے پاس اس وقت جو ہے وہ ایون بیسک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، اور وہ فائنینشیل سروسز سے بالکل محروم ہیں۔ تو اس گول کے تحت ہم نے ان کو فارمل فائنینشیل سروسز کے اندر لے کے آنا ہے تاکہ وہ بھی بینکنگ سیکٹر اور فائنینشیل سیکٹر سے جو سروسز ہیں ان سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اس میں ہمیں بینکس کی بھی بہت ساری سپورٹ چاہیے ہوگی، تو بینکس کے ساتھ مل کے
اس کی گول کو بھی انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے. اور اس میں ہم نے کئی پروجیکٹ لانچ کرنے ہیں، جس میں کہ ایک میں ابھی جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہماری پاکستان بینکس ایسوسیشن کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میں ہم نے EKYC جو ہے وہ الیکٹرانک نو یور کسٹمر، تو تاکہ ایک سینٹرلائزڈ ریپوزٹری ہوگی جس میں کہ پورے بینکنگ سسٹم کی جو نو یور کسٹمر کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ سینٹرلائزڈ پلیس پہ پوری ہوں گی. اور کسٹمرز کو بار بار جب نئے بینک کے پاس جانا اور اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو ان کو وہ چیزیں دوبارہ سے نہیں کرنی پڑیں گی. ایک جگہ جب ان کا KYC ہو جائے گا تو اسی سے پھر باقی بینکس کو بھی ایکسیس ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انوویٹو پروجیکٹ ہے جس میں ہم پاکستان بینکس ایسوسیشن کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اور جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کا پبلک کو بہت فائدہ ہوگا. اور جو لوگ نئے اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہیں گے یا ان کے پاس پہلے اکاؤنٹ ہیں اور دوسرا تیسرا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہیں گے تو ان کو بہت اس میں سہولت ملے گی. چوتھا جو ہمارا کی گول ہے وہ ٹرانسفارمنگ ٹو اے شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ سسٹم. تو اس پہ بھی چونکہ شریعہ کورٹ کی آلریڈی ججمنٹ بھی ہے تو گریجولی ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے بھی ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے اور وہ بینکس کے ساتھ مل کے دوسرے ہمارے جو شریعہ اسکالرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ مل کے تو اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. اس میں کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی وہ فورسفلی کوئی چیز نہیں ہونی. اٹ ول بی اے بزنس پرپوزیشن فار دی بینکس. اور ہم ایز اے کنڈیوسو انوائرمنٹ ان کے لیے پیدا کریں گے کہ جہاں پہ بینکس خود ان چیزوں کو کرنے کے لیے ان کے بزنس انٹرسٹ میں یہ ہوگا کہ وہ اس طرف موو کریں. تو تاکہ جہاں جہاں بھی جو ڈیمانڈ ہے ہماری اس وقت شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ سروسز کی، اس کو پورا کیا جا سکے. اور بہت سارے ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کسٹمرز بینک کے پاس نہیں آتے کیونکہ وہ شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ سروسز اویل کرنا چاہتے ہیں اور وہ وہاں پہ اویلیبل کئی دفعہ نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر ہم بینکس کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور یہی ہمارا چوتھا گول جو ہے وہ ہے. پانچویں نمبر کے اوپر بلڈنگ اینڈ انوویٹو اینڈ انکلوسو فائنینشیل سروسز ایکو سسٹم. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم بینکس کے ساتھ مل کے جو ہمارا پیمنٹ سسٹم ہے، ڈیجیٹل بینکنگ ہے، اس کے اوپر بہت سارے پروجیکٹس جو ہے وہ لے کے آئیں گے. کچھ چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے جس کو راس کا نام دیا گیا، جو ہمارا مائکرو پیمنٹ گیٹ وے ہے، جس کے نتیجے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ فنڈ ٹرانسفر جو ہے وہ بہت ایزی ہوا ہے، انسٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ اس میں اور بہت ساری سروسز ہم نے پرووائڈ کی ہیں. اب ایک نیکسٹ اسٹیپ آگے ہم جائیں گے اور اب ہم اپنا جو RTGS ہے، جو ہمارا گراس پیمنٹ ریئل ٹائم گراس پیمنٹ سسٹم ہے، اس کو اپ گریڈ کریں گے. اور اس کے لیے آلریڈی ہم نے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیمنٹ سسٹم ریلیٹڈ اور کئی پروجیکٹس جو ہے وہ ہم لے کے آئیں گے. اور ان کا پرپز بھی کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ہماری جو فنڈ ٹرانسفر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس میں ایفیشنسی لے کے آنا، اور پھر ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ریمیٹنسز سے ریلیٹڈ سروسز جو ہے وہ بہت ایفیشینٹلی پرووائڈ کرنا. اور اس کے لیے ہم آلریڈی جو ہے وہ عرب مانیٹری فنڈ کے ساتھ فار انسٹنس آلریڈی بات چیت کر رہے ہیں، جو کہ جن کے پاس ایک ایسا ریمیٹنسز کا پروجیکٹ ہے اور اس میں بہت سارے کنٹریز جو GCC کنٹریز اور دوسرے کنٹریز جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں. تو ہم بھی ان کے ساتھ عنقریب جو ہے ایک MOU سائن کریں گے جس کے نتیجے میں ہمارا جو پیمنٹ سسٹم ہے وہ عرب مانیٹری فنڈ کے پیمنٹ سسٹم جو کہ جس کو بونا کا نام دیا ہوا انہوں نے، تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. اور اس کے نتیجے میں ہماری ریمیٹنسز کی سپیڈ اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ اس میں بہت امپروومنٹ آئے گی. اور اسی طرح کے اور کئی بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ ہم نے اسٹریٹجک پلان کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن کیے ہیں اور انشاءاللہ وہ ان کو ہم امپلیمنٹ کریں گے بینکس کے ساتھ مل کے. لاسٹلی ٹرانسفارمنگ SBP انٹو اے ہائی ٹیک پیپل سینٹرک آرگنائزیشن. تو اس میں ہمارے انٹرنل ورکنگ کے لیے جہاں جہاں پہ بھی فردر امپروومنٹ ریکوائرڈ ہے، فردر آٹومیشن ریکوائرڈ ہے، تو اس کے لیے ہم نے کئی پروجیکٹس ڈیزائن کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے اس میں جہاں جہاں ہمارے اسکل گیپس ہیں ان اسکل گیپس کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں نئے جہاں پہ ریکروٹمنٹ کرنی ہے، نئے آفیسرز انجیکٹ کرنی ہے اور پھر ان کی ٹریننگ کرنی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہمارے ایگزسٹنگ آفیسرز ہیں ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے کافی فوکس کیا ہوا اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو انٹرنل کنٹرولز ہیں اور رسک مینجمنٹ کے ہمارے جو اسٹینڈرڈ ہیں اسٹیٹ بینک کی اپنی رسک مینجمنٹ کے لیے. اور سائبر سیکورٹی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تو سائبر سیکورٹی ریلیٹڈ جو امپروومنٹس ہمیں کرنی ہے تو اس کے اوپر یہ ہمارا اس
6 गोल जो है वो इनवर्ड लुकिंग गोल है, जिसमें हम इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। और इन गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने बहुत सारी की एक्टिविटीज़ जो है वो आगे उसमें डिज़ाइन की हैं और उसके साथ उनकी डिटेल्ड एक्टिविटीज़ हैं।